نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. محترم بزرگ و دوستو، معزز سامعین کرام، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ 22/12/2021 بروز بدھ سید عالم ہمارے اکلوتے ماموں کا اکلوتا بیٹا اپنے رب حقیقی سے جا ملا۔ 15 دن طبیعت ناساز ہونے کے بعد نواپور میں تدفین عمل میں آئی، وہی جس قبرستان میں بندے نے 3 جنازے پڑھا چکا ہے۔ برادر محترم حافظ سید رفیق صاحب مرحوم، جو جامعہ حسینیہ راندر سے حفظ قرآن مکمل کیا تھا، اور ان کی زوج محترمہ حاجی سید نور کی لخت جگر بندے ہی نے نماز جنازہ پڑھایا۔ 3 جنازے اس قبرستان میں پڑھا چکا ہے۔ جانا تو ہر کسی کو ہے۔ حافظ مولانا رفیق صاحب تقریباً 20 سالوں سے اسی قبرستان والی مسجد میں خدمت انجام دیتے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ دنیا فانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے: کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایمان والے کی محنت اور تعلیم کی محنت اور تبلیغ کی محنت، یہ جتنی بھی ایمان والا آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، یہ تمام کا اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت میں جو اجر ملنے والا ہے یہ سب سے بڑا اجر ہے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، بڑے حادثہ فاجعہ اور چیخ و پکار کے ساتھ بڑا ہنگامہ تھا۔ ایک نوجوان شخص اپنی پسماندگان کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ تدفین کے بعد دوسرے روز ایک صاحب کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی، آپ پانسمل کے رہنے والے ہیں، جہاں پر میرا سردار خان صاحب کے ساتھ وقت لگا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس کے بعد میں ہمارے خالو محترم حاجی سید ابراہیم صاحب سے جب میں نے تذکرہ کیا تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ وہ تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سے سن میں وقت لگا آپ کے گاؤں میں، لیکن بیٹا اتنا ضرور ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہے، یہ اس صاحب نے جب مجھے یاد دلایا تو میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب، اگر 90 سال، 100 سال یا 150 سال پہلے دارالعلوم، جس کے تعلق سے اللہ والوں کا فرمان ہے کہ یہ ایک تحریک کا نام ہے دارالعلوم، اور علم کی اس پر چادر چڑھی ہوئی ہے، اور 100 سالہ یہ دعوت کی محنت اگر نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔ اس وقت حاجی صاحب نے فرمایا کہ بیٹا، جو کچھ آپ ہے یہ بھی اس ملاقات کی برکت ہے کہ جوانی کے عالم میں آپ کے والد صاحب حاجی سید لال صاحب اور شہداء کی ایک شخصیت تھی۔ ہم 3 لوگ ذرا پھرنے کے عادی تھے۔ ہم فیروز آباد گئے پھرنے کے لیے، وہاں سے پتہ چلا دہلی مرکز کے قریب بھی گئے۔ مرکز میں ہم 2 لوگ داخل ہوئے۔ جو ہی مرکز میں داخل ہوئے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند انجمن جو ہے خطاب فرما رہے تھے۔ کچھ دیر خطاب سننے کے بعد ہم نے حضرت سے مصافحہ کیا۔ حضرت نے میری طرف سر سے لے کر پیر تک ایک نظر ڈالی
اور میرے والد صاحب کے اوپر بھی سر سے لے کر پیر تک ایک نظر ڈالی، یہ اسی نظر کی برکت تھی کہ ہم جو ہے حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور قاری صدیق صاحب کی حیات تک میرے والد صاحب، میرے خالو اور بھانا بھائی یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، یہاں تک کہ جو نواپور کی مسجد میں اور مکاتب میں جو شخصیت خدمات انجام دے رہی ہے، یہ ہمارا نواسہ صدیق اسی وقت جو ہے ولادت ہوئی، میں حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں موجود تھا۔ حضرت کے ایما اور اشارے پر میں نے حافظ صدیق صاحب کا جو ہے یہ نام رکھا۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اس سے پہلے اور میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک مرتبہ مولانا غلام صاحب وستانوی نے ایسی شخصیت کو لا کر کے اکلکوا میں ہمارے سامنے کھڑا کیا جنہوں نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی تھی، ان کو دیکھا تھا اور ان سے جو ہے صحبت حاصل کی تھی، فیض حاصل کیا تھا۔ اس وقت حضرت مولانا نے فرمایا تھا کہ امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ان لوگوں کے دیکھنے سے محروم ہو جاؤں گے جنہوں نے اللہ والوں کی زیارت کی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ ہماری ایک چھوٹی موٹی محنت ہے اور یہ کاوش ہے کہ اکلکوا میں ہم نے 14 سال تعلیم حاصل کی ہے، اور یہ طالب علمانہ زندگی کا یہ چراغ پتہ نہیں کب جو ہے بجھ جائے اور ہمیں بھی اس دنیا سے جانا پڑے، لہٰذا مکاتب کی محنت جو ہے اللہ والوں کی توجہات کا مرکز رہی ہے، اور ہر دور میں اللہ والوں نے اس پر محنت کی ہے، لہٰذا میری آواز وارثین انبیاء تک جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں ہر کسی سے یہی درخواست کروں گا، ہر گھر قرآن سکھاؤ، ہر گھر مکتب بناؤ۔ چونکہ باطل، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہر لائن سے محنت کر رہا ہے، گھروں میں بھی باطل محنت کر رہا ہے، مساجد میں محنت کر رہا ہے، اکابرین اور تمام چیزوں کو جو ہے باطل پارا پارا اور پاش پاش کرنا چاہتا ہے، لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو اعلان بھی ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ اگر آپ کلمے سے، قرآن سے، دعوت سے، علم سے، ذکر سے، اللہ والوں سے منہ موڑیں گے اور رخ پھیریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسی قوم کو کھڑا کر دیں گے ثم لا یکونوا امثالکم، جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، ہمارے محنت کے تعلق سے فکرے کرے، دعائیں کرے اور کوشش کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔